بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو بڑا محسن، بزرگی کا مالک، حساب و کتاب لینے والا، مہربان، رحم والا، سننے اور دیکھنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108۔ تو آئیے پروردگار عالم کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم لوگ اپنے رسول سے ایسا ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے قبل موسیٰ سے کیا گیا تھا، اور جو ایمان کو کفر سے بدل دے وہ حتماً سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والا کلمہ سواء کا مطلب ہوتا ہے درمیانی راستہ، جو کسی طرف کج نہ ہو۔ اس آیت کی مختصر سی تفسیر یوں ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، اگر رسول سے سوال بغرض تحقیق اور تعلیم ہو تو یہ ایک مستحسن امر ہے۔ اگر بغرض استہزاء، مذاق اور اعتراض ہو تو یہ کفر ہوگا، یا یہ کفر کے نزدیک ترین عمل ہوگا۔ اس آیت میں معترضانہ سوال پر سرزنش کی گئی ہے۔ سابق آیت جو ہے اور بعض روایات کے مطابق، جو سابقہ ہم سبق پڑھ چکے ہیں وہ، اور بعض روایات کے مطابق کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات کیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے یہ کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ۔ یہ سورہ اعراف میں ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام ایمان بالغیب کی جگہ ایمان بالمحسوس کی خواہش مند تھی، اور یہ محسوس پرستی با الفاظ دیگر بت پرستی ہے، اور ایمان کی جگہ کفر اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نقطہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیہودہ سوالات کرنے والا گستاخ رسول ہے، اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے جا اعتراض انسان کو کفر کے نزدیک کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم سے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو خداوند عالم ٹیڑھا نہ فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالایقان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔